اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 24/7 میں عنوان کربلا اور ہیومن ویلیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سید نیسم رضا حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آقا سید زیغم علی رضوی صاحب، جو کہ بہت مصروف ترین شیڈول میں سے ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے اور ہم اپنے عنوان کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وقت کو بلا ضائع کیے ہم آغا کی طرف چلتے ہیں اور آغا سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں، آغا ہمیں پہلے یہ بتائیے، کربلا اقتدار کی جنگ تھی یا اقدار کی جنگ تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دوسری نشست کو رکھا ہے اسی عنوان سے کہ انسان کی اقدار اور کربلا، ان کا کیا ربط ہے، کربلا اور ہیومن ویلیوز کس انداز سے ایک دوسرے سے ملحق ہیں۔ اور جو سوال آپ نے کیا یہ انتہائی حساس سوال ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قیام ہے وہ فقط اقتدار کے لیے ہے یا اقدار کے لیے ہے۔ تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ الہی نمائندے ہیں، یعنی پروردگار عالم نے جو ذمہ داری انسان کی ہر نفس کی لگائی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے رشد کرنا ہے، اس نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، اور یہ کمال تک پہنچنا انسان کے لیے اس وقت ممکن ہوگا جب اس کے سامنے کوئی رہبر ہوگا، جب اس کے سامنے کوئی مثال ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے ان مثالوں کو جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بس اب اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے اطراف میں جو ہمیں اشیاء نظر آتی ہیں تو اس میں یقیناً بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ ہمیں خارج میں باہر بھی نظر آ رہے ہیں، ان اشیاء میں بھی نظر آ رہے ہیں اور خود انسان کے جسم میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً اگر میں آئرن کی بات کروں تو وہ مجھے اشیاء میں بھی نظر آ رہا ہے اور انسان کے اندر بھی آئرن موجود ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور کیمیکلز کی بات کر لیجئے تو فاسفورس وغیرہ آپ کو باہر نظر آ رہا ہے، یا کوئی اور آپ کو کیمیکل، آپ کو سالٹ ہے تو باہر بھی نظر آ رہا ہے، انسان کی باڈی میں بھی سالٹ موجود ہے۔ تقریباً پیریوڈک ٹیبل میں اگر ہم جاتے ہیں تو 60% سے زیادہ ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ اگر دنیا میں موجود ہیں تو انسان کی باڈی میں بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ انسان کی باڈی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ انسان کا وہ وجود جو سامنے ہے جس کو آپ موجود کہتے ہیں۔ تو اب اگر انسان کا موجود ایسا ہے کہ 60% کے قریب ایلیمنٹس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی موجود ہیں، تو پھر وہ ایلیمنٹس کے جو کہ اس کے وجودی ایلیمنٹس ہیں، یعنی کہ وہ جو اس کی اصل ہیں، جو صفات ہیں جس کی بنیاد پر اس نے ترقی کرنی ہے، کیا ان ایلیمنٹس کو اس کائنات میں کہیں نہیں رکھا ہوگا؟ رکھا ہو، ابھی دیکھیے بالکل۔ تو وہ سورس کہاں ہے جس جگہ پر خدا نے وہ ایلیمنٹس کو رکھا ہے جن کے اوپر تمہاری اور میری اور ہمارے تمام سامعین کی سب کی ترقی کا انحصار ہے۔ یہ ہیں وہ ہیومن ویلیوز، یہ ہیں وہ انسانی اقدار کہ جن کی بنیاد پر انسان قرار پاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے محمد اور آل محمد علیہم السلام کی صورت میں ہم نے وہ کردار دیکھے، ہم نے وہ اوصاف دیکھے کہ جو کہ انسانی صفات کے مرقع اس انداز سے نظر آ رہے ہیں کہ ہر صفت اپنے درجہ کمال پر ہمیں ان ذوات مقدسہ میں نظر آتی ہے۔ یہی مشن فرزند زہرا کا ہے کہ آپ کربلا سے میں جو مشن لے کر وارد ہوئے ہیں اس میں فقط اقتدار کی جنگ نہیں ہے بلکہ وہ اقدار کی جنگ ہے، ویلیوز، وہ ویلیوز کی جنگ ہے۔ اور چونکہ وہ ویلیوز کی جنگ ہے تو مجھے اگر میں وہ محمد حنفیہ کا وہ جملہ بیان کروں کہ جب آپ نے یہ رات کی تاریکی میں اس وقت ارادہ ظاہر کیا کہ میں جا رہا ہوں مدینہ سے اور کوفے کی طرف جا رہا ہوں، تو جہاں اور لوگوں نے امام علیہ السلام کو مشورے دیے اور نہ جانے کا کہا، ان میں سے ایک بڑی شخصیت جو ہیں وہ محمد حنفیہ کی ہے۔ محمد حنفیہ نے آپ کو عراق جانے سے منع فرمایا تھا،
محمد حنفیہ کو تو جانتے ہیں نا کہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں. تو یہاں آپ نے امام کو منع فرمایا کہ آپ عراق نہ جائیے، اپنے سفر کو جو ہے وہ ترک کر دیجئے، اور یہ جو ہیں انہوں نے نہ آپ کے بابا سے، ہمارے بابا سے انہوں نے وفا کی ہے، نہ بھائی سے وفا کی ہے، آپ یہاں نہ جائیں. تو آپ نے کہا میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا. دوسرے صبح یہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب قافلہ تیار ہو رہا ہے اور امام کا نکلنے کا جو ہے وہ امام کا فیصلہ ہے. تو محمد حنفیہ بہت تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے اور امام کی سواری کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، اور کیا آپ نے مجھ سے نہیں وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا. انہوں نے تو خیر جو تاریخ میں جملہ لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے. مطلب انہوں نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ امام نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، جبکہ امام نے کہا تھا میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا مجھ سے کہ آپ نہیں جائیں گے. تو امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو جو جواب دیا اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو اتانی رسول اللہ بعد ما فارقتک، کہ جب تم چلے گئے تو تمہارے جانے کے بعد رسول اللہ میرے پاس آئے. اب وہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو خواب میں آئے. یہاں جس جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر خواب کا تذکرہ نہیں ہے، مطلب کس طریقے سے آپ نے رسول اللہ کو سامنے دیکھا. اور آنے کے بعد رسول اللہ نے ایک جملہ فقط یہی کہا، کہتے ہیں کہ یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، کہ پس اے حسین آپ نکل جائیے مدینہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قتیل مقتول دیکھنا چاہتا ہے. تو محمد حنفیہ نے یہاں پہ کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو کوئی بات ہی ختم ہو گئی، مگر کہا کہ پھر یہ بتائیے عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، انہیں چھوڑ جائیے. بتائیے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اے حسین نکل جائیے، اللہ آپ کو قتیل دیکھنا چاہتا ہے. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے جائیے. تو اس کے جواب میں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے قد قال لی ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ خدا کی مشیت یہ ہے کہ تم قتل ہو اور خدا کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امام کا سفر ہے وہ کوئی جنگی سفر نہیں ہے. اگر یہ جنگ کے لیے سفر ہوتا تو پھر یقیناً یہاں پر محمد حنفیہ جس انداز سے ایک عام نگاہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، جنگ میں بچوں کو نہیں لے جایا جاتا. اگر فقط اقتدار کی جنگ ہوتی تو امام حسین فقط سپاہیوں کو ساتھ لے کے جاتے. لیکن چونکہ یہ اقتدار کی فقط جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی، تو امام نے اقدار میں انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں بڑوں کو لیا تو وہاں بچوں کو بھی لیا. بچوں کے بھی اقدار ہوتی ہیں، عورتوں کو بھی لیا، مردوں کو بھی لیا. اس لیے کہ جب اقدار کی جنگ ہوگی تو وہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. جنگ میں کیا جا سکتا ہے کہ کون تلوار چلا سکتا ہے، کون تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن جب اقدار کی جنگ ہوگی تو جس میں مرد ہوں یا عورت، یہ اقدار کی جنگ میں شانہ بشانہ ہے. اسی لیے ہمیں کربلا معلیٰ کے اندر ہر کردار نظر آیا اور ہر کردار کے اندر وہی اقدار انسانی نظر آئیں. مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وہ قدریں جو کہ انسانی قدر ہے، جو بدرجہ اتم موجود ہے، ان میں بھی جب ملعون ابن زیاد بی بی زینب کو پہلی مرتبہ کوفے میں دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی ایک عجیب چبھنے والا جملہ اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ کیف رأیتی صنع اللہ بکی، تم نے کیسا دیکھا اپنے پروردگار کو کربلا کے اندر، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ. تو یہاں پر بی بی زینب نے جو جملہ اختیار کیا کہ ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے اس کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دیکھا. یہ ہیومن ویلیو وہ ویلیو ہے کہ جہاں مومن اپنی زبان پر شکوہ نہیں لاتا بلکہ ہر موڑ پر وہ شکر ادا کرتا ہے. یہ انسانی قدر ہے.
اطاعت خداوندی ہے. تو وہاں جہاں پر شکوہ ہے اہل بیت علیہم السلام وہاں شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو حسین اور جمیل پایا جو اس نے ہمارے ساتھ کربلا میں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آل محمد سے قربانی کو قبول کیا. یہ وہ قربانی ہی تھی نا جو ذبح عظیم تھی. تو پروردگار عالم نے محمد اور آل محمد کو یہ مقام اور یہ منزلت عنایت فرمائی کہ جو کہ انسانی ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں. یہاں سے دیکھ کر مجھے، یعنی کہ آج یہ جو دوسری تاریخ کا ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، آج ہم امام حسین علیہ السلام سے یہ عہد کریں کہ جس طریقے سے امام آج کربلا میں وارد ہو گئے، تو آج میں کربلا سے کیا لوں؟ امام سے میں کون سا تبرک لوں، کون سا رزق لوں؟ مجلس کے بعد تبرک یقیناً لیا جاتا ہے. ایک تبرک وہ ہے کہ جو کہ یہی میری جسمانی غذا ہے، اور ایک تبرک وہ ہے جو روحانی غذا ہے، جو میرے بقا کی ضامن ہے. وہ تبرک آج کی ہماری نشست سے، آج کے آپ کے پروگرام کے طفیل یہ جا رہا ہے کہ اپنی زبان پہ کبھی بھی شکوہ نہ لے کر آئیے. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. آگے ایک بریک کا وقت ہے، میں وقفے کے بعد ناظرین ہم دوبارہ یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی ناظرین، خوش آمدید ایک دفعہ پھر آپ کو. آغا جیسے بھی آپ نے اقتدار اور اقتدار کے حوالے سے جو ڈفرنس بیان کیا، کربلا کے اندر ہمیں جو بھی ہمیں کردار ملتے ہیں وہ انسانیت سے محبت کرنے والے کردار ملتے ہیں، کہ جن کو انسانوں سے محبت تھی، انسانیت سے محبت تھی. یعنی اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں، جو انسان ہوگا وہ کربلا سے محبت کرے گا. جیسے حضرت جوش ملی آبادی نے بھی کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی حسین ہیں تو کربلا ہے. تو یہ جو محبت کا تقاضا ہے، یہ جو کربلا سے تقاضا ہے، یہ تھوڑا سا بیان کریں. دیکھیے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ الہی نمائندے ہیں، اور ان میں یہ شے بدرجہ اتم، بدرجہ کمال موجود ہے. ان جس کو ہم کہتے ہیں نا حریص، حریص ہماری ڈکشنری کے اندر ایک اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا، مطلب حرص سے نکلتا ہے. حرص کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی چیز کو چاہنا، اور اتنا چاہنا کہ اس کی چاہت کو چھپائے نہ چھپے. کسی شے کی ایسی چاہت کہ جس کو چھپائے نہ چھپے، اس کو حریص کہیں گے. تو اہل بیت علیہ السلام اس اعتبار سے حریص ہیں. کیا حریص ہیں؟ وہ آپ کی اور میری بقا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اور میری ہدایت چاہتے ہیں، اور یہ اس قدر چاہتے ہیں کہ یہ چیز چھپائے نہیں چھپتی، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس میں کسی شخص کی ہدایت نہ ہو جائے. یہاں تک کہ مجھے مقاتل میں ایک واقعہ نظر آیا کہ آخری وقت تھا، امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل لہو لہان ہو چکے ہیں، اور کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ چبو رہا ہے. روایت بتلاتی ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ امام کو اس سے اذیت پہنچا رہا تھا، یہاں تک کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا اور امام کے زخموں پہ ڈال دیتا. ایسی جو منظر میں، اس انداز میں، اس کیفیت میں ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا امام کی طرف آ رہا ہے قتل کرنے کے لیے، تو امام ہاتھ سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا نام جو ہے وہ میرے قاتلوں میں نہیں ہے. اللہ اکبر. کیوں سبقت کر رہا ہے؟ امام زمان ہے، سب کے امام ہے، سب کے امام ہے نا. تو اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ بچ جائے، کیوں چھوڑ دے مجھے، چلے جائے یہاں سے. تو اس شخص پر اس کا اتنا اثر ہوا، کہا آپ کو اس وقت میرا خیال ہے کہ میں بچ جاؤں اور میں اپنا ہاتھ آپ کے خون سے نہ رنگوں، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ تو روایت بتلاتی ہے پلٹ گیا وہ، اسی بات پر وہ ادھر آ گیا. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نور تھا، ذرہ برابر بھی نمک تھی. دیکھیں امام علیہ السلام نے یہ ایک لکیر کھینچ دی. یہاں شب عاشور اپنے خیمے میں چراغ بجھا دیا، اور بجھا کے کہتے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں کہوں گا ایک بریکٹ ہے، دوسرا بریکٹ وہاں پر ہے
کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ادھر بلا بھی رہے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں جاؤ، اور جن کو بھیجے ان سے راضی بھی ہیں. ارے وہ پورا بحث ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر شرعی بھی نہیں رہنے دیا. کہا کہ جب چراغ جلایا تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. تو جلنے کے بعد امام نے دیکھا کہ ایک چراغ بجھایا تھا، یہاں 72 روشن ہوئے ہیں. تو انہوں نے تلواریں نکال کے گردن پہ رکھ لیا آپ نے کہ آپ ابھی حکم دیں، ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو امام نے عذر شرعی ختم کر دیا. کہا میں نے تم پر سے بیعت اٹھا لی ہے، اور اگر تم کوئی شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو میرے حرم میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ لے کر اس کو. کوئی قاسم کو لے جائے، کوئی اون اور محمد کو لے جائے، کوئی اس طرح سے. امام نام لے رہے ہیں. اچھا امام سب کے نام لے رہے ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بھی کسی کے ساتھ چلا جاؤں. یہ ہے وہ، سبحان اللہ، یہ ہے وہ نقطہ کہ تم چاہو. ایسے جملہ شرطیہ ہے، اگر امام حکم دے دیں کہ چلے جاؤ تو ان کا رہنا حرام ہوگا وہاں پر. امام نے جملہ شرطیہ استعمال، اگر جانا چاہو تو ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ، یعنی کہ تم چلے جاؤ میں تو یہیں ہوں. تو پلٹ کر جواب پھر یہیں آیا. اب تو ان کے پاس عذر شرعی بھی تھا، پلٹ کر یہی جواب آیا کہ ہم آپ کی والدہ کو کیا جواب دیں گے، آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں ہم، یعنی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ امام زمانے سے ایفیلیشن ہے. اور اگر غور کریں تو ہیومن ویلیو ہے، وہ وہی ویلیو ہے کہ اپنے امام زمانہ کو تنہا نہیں کرنا. یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میں امام زمان کو تنہا کر دوں. یہ ایک ایسی شے ہے، اور یہ تنہا کر دینا اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ زیارت میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ وطر الموتور، کہ جنہیں تنہا کر دیا، وطر الموتور کر دیا. اس چیز کو آپ امت مسلمہ کو بتلاتے ہیں دوہرا کر کہ معلوم ہے تمہیں کہ کیا کیا کربلا میں، امام زمان کو اکیلا کر دیا، تنہا کر دیا. تو وطر الموتور کہہ دینا. یہ دوسری طرف آتے ہیں، دوسری طرف جب آپ پھر ہیومن ویلیوز کی بات کریں، کربلا اور ہیومن ویلیوز، تو جہاں غازی کی زیارت نامہ آپ پڑھ رہے ہیں، خاص جہاں مسلم کا زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کا، علیہم السلام کا، تو وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے. امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر وَأَطَاعَتَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ. یہ پھر ایک ہیومن ویلیو ہے کہ آپ نے خدا کی اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے. جو انسانی قدر ہے وہ غلامی قبول نہیں کرتی. تم نے کسی کی غلامی قبول نہیں کی، تم نے فقط خدا ہی کی عبودیت کے اندر رہتے ہوئے تم نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا حتیٰ آتاک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. یہاں یقین سے مراد موت بھی ہے. تو یہاں تم نے آخر وقت تک جو ہے وہ جہاد کیا اور اپنے امام زمان کو تنہا نہیں کیا. سعید کا ایک جملہ ہمیں نظر آتا ہے، آخری بالکل آخری منزل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تیر کھا رہے ہیں اور سب. تو یہاں بہت سارے لوگوں نے اس انداز سے بیان بھی کیا اسے، حبیب نے بھی یہی کہا، اسی کا بحاظ الرجل، آخری وقت ہے، کچھ وصیت ہے؟ کہا ہاں وصیت ہے، اس رجل کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں. وہ کون رجل ہے؟ امام زمان ہے. یعنی کہ اس کو تنہا نہیں چھوڑنا جب تک تمہاری جان میں جان ہے. یہ سوال میں آج اپنے آپ سے کر رہا ہوں 1444 ہجری کے ماہ محرم کہ کیا میں نے اپنے امام زمان کو وطر الموتور تو نہیں کر دیا ہے؟ کیا غیبت امام، یہ ظلم ہے. کیا میں نے اپنے امام زمان کو تنہا نہیں کر دیا؟ میں اپنی رسم میں تو لگا ہوا ہوں، میں اپنے گھر میں لگا ہوا ہوں، میں اپنے ہر تمام میرے کام ہر طرف چل رہے ہیں، لیکن میرے کاموں میں اگر کوئی نہیں ہے تو وہ امام زمان. یعنی کربلا نے ہمیں قانون دے دیا، جیسے بھی آپ نے بات کہی ہے، غلامی ہمیں قبول نہیں ہے. انسان کو انسان کی حکومت قبول نہیں، جو بھی ہے وہ خدا ہے، اطاعت خدا بندی چاہیے. یعنی کہ قانون خدا کا ہوگا، قوانین خدا کے ہوں گے، انسان کے ذریعے سے نافذ ہوں گے، اور وہ انسان یقیناً خدائی نمائندہ ہوگا یا خدائی نمائندے کی طرف سے نمائندہ ہوگا. اگر آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور آج امام کا قافلہ کربلا پہنچ بھی گیا، اللہ اکبر، آج کے دن آپ نے زمین کربلا کا سودا کرا، تو یہ بھی ویلیوز میں آتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ کچھ کام کریں گے، تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو زمین کا سودا، اس کو تھوڑی سی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین کیا ہے.
امام غصبی زمین پر دفن نہیں ہونا چاہتے. امام رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے گھر پر حملہ ہوا ہے، میں نے حملہ نہیں کیا ہے. امام نے وہ جگہ خریدی، کیا قانون دیا، امام نے وہاں اپنے خیموں کو نصب کیا. یہ حرم امام زمان ہے، امام زمان کے حرم پر چڑھائی کی گئی ہے، یہ ان کی خریدی ہوئی جگہ ہے. امام اپنی زمین پر مدفون ہے، کسی غیر کی زمین پر مدفون بھی نہیں ہے. اور جس سے لیا اس کو پورا معاوضہ دیا، اور معاوضہ کرنے کے بعد ہبہ کر دیا چند شرائط کے اوپر، اور وہ یہی کہ یہاں کھیتی باڑی نہ کرنا. اور یہاں دیکھو جب ہمارے ظاہر آئیں گے نا تو ان کو 3 دن یہاں پر مہمان رکھنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی ویلیوز میں آ گیا. یہ ویلیوز میں آیا. سبحان اللہ، کیا قانون دیا ہوا. ہمیں دفن کر دینا، جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو دیکھو تم آ کے ہمیں دفن کر دینا. یہ بھی انسانی اقدار ہیں کہ انسان کو جب اس دنیا سے چلا جائے تو اسے دفن کیا جاتا ہے، اسے کفنایا جاتا ہے. اگرچہ موضوع ہمارا ہیومن ویلیوز ہی ہیں، یقیناً میں آپ کو بس ایک جملہ، ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ یہ ائمہ ہدیٰ کس قدر شفیق ہیں کہ انسان کی وہ اقدار زندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. 4تھے امام کا دور تھا اور کربلا واقع ہو چکی ہے. یقیناً امام علیہ السلام دینی حمیت کو زندہ کر رہے ہیں، اندر کی وہ اقدار جو مردہ ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ سے جلا رہے ہیں. ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں بہت سے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک شخص آ گیا اور آ کے آواز لگا رہا ہے کہ میں غریب ہو گیا ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد کر دو. تو امام نے اس کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ یہ بتلا، وہ وہاں کا شخص نہیں، وہاں کا نہیں تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، فقیر تھا، کہہ رہا ہے میں غریب ہو گیا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتلا کہ اگر تو یہاں مر جائے تو یہ بستی والے تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی ہے، یقیناً مجھے نہلائیں گے، غسل دیں گے، مجھے کفنائیں گے، اور قبر کی جگہ تو مل ہی جائے گی، مجھے دفن کر دیں گے. جب امام نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کہنے لگے پھر اپنے آپ کو غریب نہیں کہنا. کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کیسے مسلمان تھے، نہ غسل دیا نہ کفن دیا. یہ ہیومن ویلیو ہے، یہ انسانی اقدار ہیں. یعنی کہ تم ایسے گر گئے کہ تم ان اقدار سے بھی گر گئے کہ جہاں تم ایک عام آدمی کے ساتھ یہ والا سلوک کرو گے، لیکن آل رسول کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا. امام نے پھر دینی حمیت کو جگایا. یعنی امام علیہ السلام نے یہی کام کیا. 34 سال جو امام زندہ رہے، آپ نے احساس سے جو ندامت تھا آپ نے اس کو بڑھاوا دیا ہے، آپ نے جذبات کو آپ نے بہت بڑھاوا دیا ہے. اور فقط بڑھاوا نہیں دیا، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے، آپ نے ان جذبات کو نظریے میں ڈال دیا. یہ ہے کریڈٹ جو آپ امام زمان کو دیں گے، امام سجاد کو دیں گے، کہ امام نے ان کے جذبات اور اس احساس ندامت کو نظریے میں ڈال دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا حاکم کون ہونا چاہیے جس میں یہ صفات ہو. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے وہ صفات کھول کھول کے بیان کرنا شروع کر دی. آقا بہت شکریہ آپ کا. ہمیشہ کی طرح سے ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے. السلام علیکم ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.